کیا اب جانتے ہیں کہ مغل صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ ایک ایسی پیچیدہ ذات ہے جس کی جڑیں وسطی ایشیا سے لے کر صغیر کے گاؤں گاؤں تک پھیلی ہوئی ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی مغل کا لفظ صرف تاریخ نہیں بلکہ شناخت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آئیے مغل ذات کی اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں جو تاریخ کی کتابوں سے باہر ہماری روزمرہ زندگی میں گائل چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذات نامہ، ایک ایسا یوٹیوب چینل جہاں ہم ذاتوں کی تاریخ، پہچان اور سماجی اثرات کو دلچسپ اور تحقیقاتی انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی شناخت، اپنے ماضی اور اپنے معاشرے کے ڈھانچے میں دلچسپی ہے تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ تو آئیے آج بات کرتے ہیں مغل ذات کے کچھ اندیکھے پہلوؤں پر۔ مغل ذات کا عمومی تصور، روایت اور حقیقت۔ اکثر لوگ مغل ذات کو صرف مغل بادشاہوں تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن یہ سچائی کا صرف ایک پہلو ہے۔ مغل ذات کا تصور ایک قبائلی شناخت سے بڑھ کر ایک سماجی حیثیت، ایک تہذیب اور ایک طبقاتی علامت بھی بن چکا ہے۔ مغل او کا لفظ فارسی سے آیا جو منگول منگولیا سے منسوب ہے۔ ابتدائی منگول قبائل جیسے چنگیز خان کی اولاد وقت کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیا میں آباد ہوئے اور وہیں سے تیمور کے خاندان نے جنم لیا۔ تیمور لنگ کی نسل سے تعلق رکھنے والے ظہیر الدین بابر نے صغیر میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اور تب سے مغل ایک سلطنت سے زیادہ ایک خاندانی نشان بن گیا۔ مغل ذات کی صغیر میں پھیلاؤ کی کہانی۔ ابتدائی مغل حکمرانوں نے صرف اقتدار حاصل نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ ایک مکمل ثقافت، زبان اور طرز زندگی بھی لائے۔ ان کے لشکروں میں صرف سپاہی نہیں بلکہ فنکار، معمار عالم اور شاعر بھی شامل تھے۔ وقت کے ساتھ یہ مغل درباری اور جرنیل پورے ہندوستان میں پھیلتے گئے اور کئی جگہوں پر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یوں آگرہ، دہلی، لاہور، ملتان، پشاور اور کشمیر سے لے کر دکن کے علاقوں تک مغل خاندانوں کی شاخیں بننے لگیں۔ مغل ذات کی اندرونی تک، قبیلے اور شاخیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مغل ایک یکساں قوم ہے، لیکن حقیقت میں مغل ذات میں بھی کئی شاخیں پائی جاتی ہیں، جیسے چاغتائی مغل، جنہیں بابر کی اصل نسل سمجھا جاتا ہے، ارغون، ترکمان، یوسف زئی مغل، مختلف ادوار میں صغیر آئے، تیموری مغل، جو خود کو بابر کی سیدھی نسل سے جوڑتے ہیں۔ آج بھی پاکستان اور بھارت کے مختلف علاقوں میں مغل خاندان اپنے قبیلے اشاخ کے نام سے جانے جاتے ہیں، جیسے لاہوری مغل، کشمیری مغل، دہلی والے مغل۔ مغل ذات اور پیشے، حکمرانی سے روزمرہ زندگی تک۔ ابتدائی دور میں مغلوں کا تعلق اقتدار اور اشرافیہ سے تھا، لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے سلطنت کمزور ہوئی، مغل خاندان عام شہری بننے لگے۔ کئی مغل خاندان زمینداری، تجارت، تعلیم جیسے شعبوں میں منتقل ہو گئے۔ آج بھی آپ کو ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر اور بزنس مین ملیں گے جو فخر سے خود کو مغل کہتے ہیں۔ کچھ خاندان اب بھی اپنے آبا کی نشانیاں، مہریں، پرانے درباری دستاویزات سنبھال کر رکھتے ہیں۔ مغل شناخت، فخر، اعتزاز۔ مغل ذات کا ذکر بعض اوقات فخر سے کیا جاتا ہے، لیکن کچھ حلقے اسے نسلی غرور، ذات پات کی تقسیم سے جوڑتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مغل صرف ایک لقب ہے؟ ایک سماجی شناخت؟ کیا مغل ہونا اب بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ یہ صرف تاریخ کا ایک باب ہے؟ ان سوالات کے جواب ہر شخص کے تجربے پر منحصر ہیں، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مغل ایک ایسا نام ہے جس نے تاریخ کو بدلا اور اب بھی لوگوں کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ تھی مغل ذات کی ایک اور پرت، جو شاید تاریخ کی کتابوں میں نہ لکھی گئی ہو لیکن ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دلچسپ لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ذات نامہ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم بہت جلد ایک نئی ذات، نئی شناخت اور نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کیا آپ کے خاندان میں بھی مغل نام جاڑا ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی کہانی ہماری اگلی ویڈیو کا حصہ بنے۔ ذات نامہ، جہاں شناخت بنتی ہے کہانی۔